السلام علیکم معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایم اے راحت کا مشہور ناول کالا جادو، جسے میں آپ کے سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں کالی شکتی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اس میں مایوسی کا احساس بیدار ہونے لگا تھا۔ میں دولت کی لالچ میں عزت بیگ کے ساتھ آ گیا تھا۔ یہ سوچ کر آ گیا تھا کہ اگر اس کا کام ہو جائے تو جو کچھ اس سے ملے گا اسے شمسا کے حوالے کر دوں گا۔ فیضان اس سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرے گا اور میرے دل کو یہ سکون ہو جائے گا کہ میری بہن اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا جو میں چاہتا ہوں۔ گناہ بے لذت سا ہوتا جا رہا تھا۔ حالانکہ مرزا عزت بیگ بتا چکا تھا کہ آصف یہاں ہنگامہ آرائیاں کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ان کے تابع ہے۔ مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن بس مایوسی کا ایک احساس خود بخود میرے دل میں پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عزت بیگ واپس آ گیا۔ چائے کے برتن وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے وہ برتن میرے سامنے رکھے اور پھر ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا، ارے یہ قدسیہ کہاں چلی گئی؟ پتہ نہیں، بس اٹھ کر چلی گئی، میں نے کہا۔ مرزا عزت بیگ نے ٹھنڈی سانس لی اور آہستہ سے بولا، وہ سب آصف زدہ ہیں۔ یہ گھر مکمل طور پر آصف زدہ ہے۔ ہم یہاں سے کہیں جاتے ہیں تو بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جسمانی طور پر ہم اسی گھر میں تندرست رہتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا شاہ صاحب، سب کی یہی کیفیت ہے اور میرا دماغ چٹکتا رہتا ہے۔ آپ چائے پیجئے؟ نہیں مرزا صاحب، آپ یقین کیجئے بالکل حاجت نہیں ہے۔ میں تو منع کر رہا تھا آپ کو، آپ نے خود ہی زحمت کر ڈالی۔ بہرحال مرزا صاحب، میں اس پورے گھر کا جائزہ لوں گا۔ رات ہو چکی ہے، آپ اپنے مشاغل جاری رکھیے۔ آپ کے اہل خاندان سے بھی ملاقات کروں گا اور ان سے بھی جو یہاں آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب، بات اتنی ہی نہیں ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ چند انسانی زندگیاں اس وقت آپ کے رحم و کرم پر ہیں اور آپ کی کاوشیں انہیں نئی زندگی سے روشناس کرا سکتی ہیں۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہم نیم جان ہو گئے ہیں۔ آپ چائے پی لیتے تو اچھا تھا۔ حالانکہ وقت واقعی کافی ہو گیا ہے، رات کے کھانے میں بھی دیر نہیں رہ گئی۔ شاہ صاحب، آپ یہ فرمائیے کب سے کام شروع کریں گے؟ آج ہی رات سے مرزا صاحب۔ میرے لائق خدمت بتائیے۔ نہیں، آپ اپنے کمروں میں محدود ہو جائیں۔ ہاں، ذرا ملازمین کو بھی ہدایت کر دیجیے گا کہ میری کارروائیوں میں روک ٹوک نہ کریں۔ کہاں شاہ صاحب، بس رات کا کھانا تو جلدی کھا لیا جاتا ہے ہمارے ہاں، اور اس کے بعد یہ بیچارے بچے کچے ملازم جو بس روایتی طور پر اپنی وفاداریاں نبھا رہے ہیں، اپنے اپنے کمروں میں جا گھسیں گے۔ سبھی خوفزدہ ہیں۔ میں نے انہیں جانے کن کن الفاظ میں تسلیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ آپ اطمینان سے اپنا کام کیجیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ مطمئن رہیں۔ مرزا عزت بیگ خود ہی چائے کے برتن لے کر چلا گیا تھا اور میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر گہری سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ بہت دیر تک خیالات میں ڈوبا رہا اور اس کے بعد ذہن اس خنجر کی جانب متوجہ ہو گیا جو میرے لباس میں محفوظ تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر خنجر اپنے لباس سے نکالا اور اس پر کندہ درود پاک کا جائزہ لینے لگا۔ بہت حسین خنجر تھا اور اس کے بارے میں ایک لمحہ بھی یہ سوچنا کہ اس میں کوئی ایسی ویسی بات ہے میرے لیے گناہ عظیم تھا۔ درود پاک اس کا مکمل ضامن تھا اور اس کے علاوہ کوئی اور ضمانت مجھے جیتے جی درکار نہیں تھی۔ پہلے دل کی جو کیفیت تھی اب نہیں رہی تھی، اب تو بڑا اعتماد ہو گیا تھا اور یہ بھی یقین تھا کہ وہ مقصد جو میرے دل میں ہے پورا ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم یہاں میری زبردست مارکہ آرائی رہے گی اور اس کا نتیجہ بہتر ہی ہوگا۔ پھر خوب رات ہو گئی، وقت کا صحیح اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے چونک کر دیکھا۔ مرزا عزت بیگ ایک ملازم کے ساتھ آیا تھا۔ ملازم کے ہاتھوں میں ٹرے پکڑی ہوئی تھی اور مرزا صاحب ہاتھوں میں پانی کا جگ اور گلاس لیے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں مرزا صاحب؟ رہنے دیجئے شاہ صاحب، شرمندگی کی آخری حد کو پہنچا ہوا ہوں۔ اگر اس گھر کا ماحول اتنا غیر یقینی نہ ہوتا تو کیا ایک معزز مہمان کے ساتھ یکجا بیٹھ کر کھانا نہ کھایا جاتا؟ مگر کیا کروں، میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ براہ کرم جو دال دلیا مہیا کر سکا ہوں حاضر خدمت ہے، قبول فرمائیے، میں شکر گزار رہوں گا۔ بہتر ہے، رکھ دیجئے۔ ملازم نے ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ مرزا صاحب بولے، تو پھر اجازت، میں چلتا ہوں۔ ہاں، اگر کسی اور شے کی حاجت ہو تو براہ کرم باہر تشریف لا کر کسی کو آواز دے لیجئے گا۔ اچھا۔
مرزا صاحب نے ملازم کو اشارہ کیا اور باہر نکل گئے۔ میں نے ایک نظر اس خوان پر ڈالی جس پر خوان پوش ڈھکا ہوا تھا، جگ کے پانی سے ہاتھ دھوئے اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھوک لگ رہی تھی، کھانا بھی کھانا تھا، چنانچہ خوان سے خوان پوش ہٹایا۔ بہت عمدہ خوشبو اٹھ رہی تھی اس قاب سے جس میں سالن تھا۔ برابر میں 3 خمیری روٹیاں رکھی ہوئی تھیں، سلاد بھی تھا۔ سادہ کھانا فیرنی کے 2 پیالوں کے ساتھ ٹرے میں سجا ہوا تھا، ساتھ ہی پلیٹ اور چمچہ بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے سامنے بیٹھ کر بسم اللہ پڑھی اور قاب کا ڈھکنا اٹھایا۔ بھنا ہوا گوشت تھا، خاصی مقدار میں تھا، لیکن ابھی میں چمچہ ہاتھ میں لے کر سالن نکالنے ہی والا تھا کہ بوٹیوں میں ہلچل سی پیدا ہوئی اور میرا ہاتھ رک گیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سالن کے قاب کو دیکھتا رہا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بوٹیوں کے نیچے سے کوئی شے پھڑپڑا کر اوپر آنا چاہتی ہو۔ اور پھر میں نے بحالت ہوش میں آلو کے سر کو سالن میں سے نمودار ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ بار بار پھڑپڑا رہا تھا اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ دوسرے لمحے الو کا یہ سر قاب سے پھدک کر ٹرے میں آ گرا اور اس کے بعد ٹرے سے نیچے زمین پر اس کے ساتھ چھینٹیں سے بلند ہو رہی تھیں، دھبے لگاتی ہوئی ایک سمت کو جا رہی تھیں۔ پھر اچانک ہی الو کا یہ سر کئی فٹ اونچا بلند ہوا اور اس کھلی کھڑکی سے باہر نکل گیا جس سے پرندے اور تصویر والا آدمی باہر نکل کر بھاگا تھا۔ میں پہلے ہی کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا اور یہ منظر عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سر کے غائب ہو جانے کے بعد سکون چھا گیا۔ سالن کی لذیذ ترین خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ رمز میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ وہی آسیب، وہی انداز۔ اس حویلی کے مکینوں نے میرا زبردست استقبال کیا تھا۔ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تو اور بھی لطف آ گیا تھا۔ بھلا اب اس بات کی گنجائش تھی کہ میں ایک لقمہ بھی توڑ سکوں۔ مرزا عزت بیگ کو اگر آواز دے کر اس بارے میں بتاتا تو وہ بیچارہ کیا کرتا سوائے اپنے دکھوں کا رونا رونے کے، لیکن یہ ساری چیزیں واقعی قابل حیرت تھیں اور اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کہاں سے عمل کرنا چاہیے۔ بھوک بے شک لگ رہی تھی، لیکن اب اس واقعے کے بعد وہ کافی حد تک کم ہو گئی تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کھائے پیے بغیر گزارا کر سکتا ہوں۔ کام شروع کر دینا چاہیے۔ مرزا عزت بیگ کو اس سلسلے میں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاب کا ڈھکنا واپس اس کی جگہ پر رکھا اور خوان پوش اس پر ڈال دیا۔ ٹرے اسی جگہ رہنے دی تھی اور میں اس سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھا تھا۔ اس واقعے کو بھی میں نے ان واقعات سے ہی منسلک سمجھا تھا جو یہاں چند گھنٹے قیام کے دوران پیش آ چکے تھے۔ پے در پے شرارتیں ہو رہی تھیں اور ان شرارتوں میں بری ہیبت ناک کیفیت تھی، لیکن میرے لیے نہیں۔ کچھ اندازہ نہیں ہو سکا کہ مرزا عزت بیگ اب دوبارہ میرے پاس آئے گا یا جیسا کہ اس نے مجھے بتایا وہ بھی دوسرے لوگوں کی مانند اپنی خوابگاہ میں جا چھپے گا۔ در حقیقت اس بھیانک ماحول میں جہاں اتنی سی دیر میں اتنے سارے محیر العقول واقعات پیش آ چکے تھے، ذہنی توازن برقرار رکھنا ایک مشکل کام تھا۔ بڑی بات تھی کہ وہ لوگ ہوش و حواس کے عالم میں یہاں رہ رہے تھے۔ بہت دیر گزر گئی، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا، کھلی کھڑکی بند کی اور پھر دروازے سے باہر نکل آیا۔ حویلی شہر خاموشاں بنی ہوئی تھی، کہیں زندگی کے آثار نہیں تھے۔ قدموں کی ہلکی سی چاپ بھی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ سناٹے چیخ رہے تھے، دل کی دھمک کن پٹیوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ پیچ در پیچ راہداریوں اور کمروں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ بند دروازوں کی قطاریں مدھم روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں ان کے درمیان کسی آوارہ روح کے مانند بھٹکنے لگا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ کسی بھی کمرے میں روشنی نہیں جل رہی تھی۔ غالباً مرزا عزت بیگ کے اہل خاندان بھی روشنی بجھا کر سونے کے عادی تھے۔ واقعی اس ماحول میں کیا بیت رہی ہوگی ان پر؟ زندگی یہیں گزار رہے تھے، یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ عام دل گردے والوں کا کام نہیں تھا۔ کوئی 15 سے لے کر 20 منٹ تک میں اس حویلی کے مختلف گوشوں میں چکراتا رہا۔ ہر لمحہ اس بات کا منتظر تھا کہ اب کچھ ہوگا، لیکن کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر میری یہ توقع بھی پوری ہو گئی۔ اچانک ہی میرے عقب میں ایک کمرہ روشن ہوا اور ساتھ ہی سناٹے میں دروازہ کھلنے کی آواز کسی بم کے دھماکے ہی کی مانند محسوس ہوئی تھی۔ میں چونک کر پلٹا۔ دروازے سے روشنی باہر پھوٹ آئی تھی اور اس روشنی میں ایک سایہ ابھر رہا تھا۔ پھر وہ سایہ باہر نکل آیا۔ مرزا عزت بیگ تھا۔ دروازے ہی میں رک کر وہ مجھے دیکھنے لگا اور پھر آہستہ سے بولا، اندر آ جائیے شاہ صاحب، یہ میرا کمرہ ہے۔ غالباً آپ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ میں خاموشی سے واپس پلٹا اور مرزا عزت بیگ کے قریب پہنچ گیا۔ وہ دروازے سے واپس اندر داخل ہو گیا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی پیچھے کمرے میں داخل ہوا تو عزت بیگ نے جلدی سے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا اور اسے کمر لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں ننگا فرش تھا،
कोई ऐसी चीज नहीं थी वहां जो किसी के बैठने या आराम करने के लिए हो। दीवारें भद्दी और बगैर प्लास्टर की थी। फर्श का प्लास्टर भी जगह जगह से उखड़ा हुआ था। मैंने मुतहय्यराना निगाहों से इज्जत बेग को देखते हुए कहा, ये आपका कमरा है मिर्जा साहब? आप ही का है महाराज। मिर्जा इज्जत बेग का लहजा एकदम बदल गया और फिर मैं चौंक पड़ा। महाराज, पदम प्रधाई महाराज, ज्ञानी दियानी, आकाश के रहने वाले। मिर्जा इज्जत बेग ने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए कहा, मिर्जा साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने हैरानी से कहा और मिर्जा के हलक से एक भयानक कहकहा निकल गया। अब बिल्कुल ठीक है महाराज प्रधानी। आप ये क्या कह रहे हैं? कह नहीं रहे महाराज, समझा रहे हैं आपको। हवेली के भूत पकड़ने निकले हैं। मेहमान प्राण प्रधानी, क्यों, यही बात है ना? मैं सहमी हुई निगाहों से मिर्जा इज्जत बेग को देखने लगा। एक नया ख्याल मेरे जहन में आया था और मिर्जा इज्जत बेग ने दोबारा कहकहा लगाया था। बहुत चालाक हैं आप महाराज, बहुत बड़े देवता हैं, मगर श्री शंखा के सामने आकर आपने अच्छा नहीं किया। महान शंखा अगर खिंडोला बन जाता तो आपका क्या जाता महाराज? आपकी चालाकी इसे जगह जगह रोकती रही है और आपने इसे अपना दुश्मन बना लिया है। हालांकि श्री शंखा के दास जीवन में मजे ही मजे करते हैं। पता नहीं आप कैसे इंसान हैं, एक लकीर पकड़े बैठे हुए हैं जिसने आपको कुछ नहीं दिया। तो तुम कौन हो? मैंने अब अजीब से लहजे में पूछा। श्री शंखा का दास, इनका मामूली सा सेवक। तुम इज्जत बेग नहीं हो? जो इज्जत हमें चाहिए महाराज वो श्री शंखा का दास बनने से हासिल हो गई है, और कोई इज्जत दरकार नहीं है हमें। परंतु आपकी कमबख्ती आ गई। झूठी खानकाह में रहकर आपने जो जाल फैला लिया था महाराज, आपके ख्याल में श्री शंखा इससे बेखबर रह सकते थे? आप अपने दीन धर्म के साथ जो नाटक रचाए हुए थे वो सिर्फ नाटक थे, और श्री शंखा का पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं था। खोज तो होती ही है ना दो दुश्मनों को एक दूसरे की, और श्री शंखा जी आपकी खोज में भी थे। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि अब आपने नाटक रचाया है और लोगों को झूठी तसल्लियां देकर दौलत बटोर रही हैं, तो श्री शंखा को मौका मिल गया। पहुंच गए वो आपकी इस झूठी खानकाह में और वहां पहुंचकर आपके बारे में मालूमात हासिल करते रहे। पता चला कि महाराज को दौलत चाहिए, दौलत। तो उन्होंने हमें इज्जत बेग बनाकर भेज दिया आपकी इज्जत लूटने को महाराज, और हमारा काम तो था ही यही कि आपको धोखा देकर इधर ले आए। सो ले आए हम, और अब तो श्री शंखा को मौका मिला है आपसे सारे हिसाब किताब चुकाने का। महाराज क्या समझे, अब तो सारी कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। हम श्री शंखा के दास हैं। जय श्री शंखा। तो नाटक रचाया है इस बार भूरिया चरण ने, मैंने होंठ भेजते हुए कहा। पक्का नाटक महाराज, पक्का नाटक। दरअसल ये धन दौलत सारी चीजें ही ऐसी हैं कि आदमी को फेर में लाती ही रहती हैं। आपने बहुत बचना चाहा इससे महाराज, मगर देख लीजिए धन के लालच ने आपको नहीं छोड़ा और इसी के हाथों मारे गए आप। अरे हमने तो सुना है कि श्री शंखा ने आपको सब कुछ दे दिया था, पूर्णियां दे दी थी आपको। पूर्णियों को आपसे बड़ी शिकायत थी महाराज, बड़ा न्याय किया आपने उनके साथ। एक पूर्णी आपके सामने आई थी, आपने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था महाराज। खैर ये आपका मामला है, अब ये बताइए कि हम आपके साथ क्या सलूक करें। इस बार मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने उससे कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तो मैं तुम्हें इज्जत बेग के नाम से भी मुखातिब नहीं कर सकता, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है शंखा के दास? भूरिया चरण को अब कोई ऐसी कुव्वत हासिल हो गई है मेरे खिलाफ जिससे वो अपने मकसद की तकमील कर सके? अवश्य महाराज, अवश्य। असल में श्री शंखा महाराज को तो बहुत सारी कुव्वतें हम ही से हासिल थी, पर आप बचते रहे इनसे अपने दीन धर्म के हाथों। सुना है शंखा महाराज ने आपका ज्ञान ध्यान भी पूरा कर दिया था और पूरन बन गए थे आप। पूर्णा बनाकर आपने पूर्णियों को धोखा दिया और इनके जाल से अपने आप को निकाल लिया। पर महाराज इस समय आपने जो भोजन खाया है ना, वो हमारी शंखा पर महाराज की सौगात थी। उल्लू का गोश्त था महाराज, वो मुर्दा उल्लू जिसे शंखा महाराज ने मंत्र के जरिए जीता किया था। फिर इसका गोश्त पकवा कर आपको भेजा और हमें बना दिया मिर्जा इज्जत बेग, क्योंकि मिर्जा इज्जत बेग ही आपको वो भोजन खिला सकता था महाराज जो आपके शरीर को एक बार फिर नष्ट कर दे। और अब आप नष्ट हो गए, नष्ट हो गए। आपका धर्म एक बार फिर आपसे छिन गया। चूंकि आपने जिस उल्लू का गोश्त खाया है वो भेड़ों के हाथों जगाया गया था। एक मुर्दा उल्लू, सड़ा हुआ गोश्त, ऊपर से वो शक्ति दे दी गई थी कि वो आपके पूरे शरीर को नष्ट कर दे, नजिस कर दे, और इस नापाक शरीर से वो सारी ताकतें निकाल ली गई महाराज
جن پر آپ پھولتے تھے۔ جے شری شنکھا، جے شری شنکھا۔ وہ عقیدت بھرے لہجے میں بولا اور میری آنکھوں سے خون کی سرخی لہرانے لگی۔ میں جانتا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ایک بار پھر مجھے سرخروئی حاصل ہوئی تھی۔ میں نے الو کا گوشت نہیں کھایا تھا۔ وہ غلط فہمی کا شکار تھے اور اپنی اسی غلط فہمی میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا ایمان مجھ سے چھن چکا ہے، لیکن میرے ایمان کا تحفظ کیا گیا تھا ہمیشہ کی طرح، اور اس بات پر میرا کلیجہ ہاتھ بھر کا نہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ میرے سینے میں بے پناہ قوت ابھر آئی اور میرا ایک زوردار قہقہا اس کا چہرہ اتارنے کے لیے کافی ثابت ہوا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ناپاک روح کے ناپاک پجاری، اتنی آسانی سے تم لوگوں کو میرے خلاف کامیابی حاصل نہیں ہوگی، کیا سمجھے؟ وہ کتا، وہ تمہارا بھوریا چرن پھر ناکام ہو گیا۔ ناکام ہو گیا؟ وہ بولا، ہاں، جاگا ہوا الو اڑ گیا، کھڑکی سے باہر پرواز کر گیا۔ جھوٹ مت بولو مہاراج، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تم نے بھوجن نہیں کیا؟ مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ کیسے؟ میں نے وہ کھانا ہی نہیں کھایا۔ میرے کھانا شروع کرنے سے پہلے تمہارا بھیروں جاگا اور بھاگ گیا۔ جھوٹ ہے۔ اگر ایسا ہے، اگر تم نشٹ نہیں ہوئے تو اپنا کوئی چمتکار دکھاؤ اپنا دھرم۔ وہ تو مجھے دکھانا ہے۔ کہاں ہے تمہارا بھوریا چرن؟ آخا، بھوریا چرن، آ گئے تم؟ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ مقصد عزت بیگ کو دھوکہ دینا تھا۔ جو ہی اس نے چونک کر مجھے دیکھا، میں نے لپک کر اسے دبوچ لیا۔ میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے حلقوم میں پیوست ہو گئیں۔ میں نے پوری قوت صرف کر دی اور مرزا عزت بیگ کی آنکھیں باہر نکل پڑی۔ منہ بھیانک انداز میں کھل گیا، زبان بالشت بھر آگے لٹک آئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں تشنجی انداز میں ہلتے رہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ بے جان ہو گیا۔ میرے بدن میں شرارے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی موت کا اندازہ لگانے کے بعد میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ پٹ سے زمین پر گر گیا۔ میں گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ پھر میں نے حقارت سے اس کے مردہ جسم کو زوردار ٹھوکر رسید کی اور نفرت سے اس پر تھوک کر واپس پلٹ آیا۔ میرا رخ تبدیل ہوا تھا کہ اچانک میری پنڈلی کسی کے ہاتھ کے شکنجے میں آ گئی۔ میں بری طرح اوندھے منہ گرا تھا، سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ مرزا عزت بیگ پھرتی سے اٹھ کر میرے اوپر آ لدا۔ ایسے بچ کر نہیں جاؤ گے پران دھانی، شنکھا کے بھی جیون مرن کا سوال ہے۔ اس کی منمناتی ہوئی آواز سنائی دی اور اس نے اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دیے۔ میں نے پوری قوت صرف کر کے اسے اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا اور پھر کندھے سے گزار کر زمین پر پٹخ دیا۔ جو ہی وہ نیچے گرا، میں نے پاؤں اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سینے پر مارا۔ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور پھر پاؤں اس کے سینے کے خول میں پھنس گیا۔ کالے خون کی پھواریں بلند ہونے لگیں اور میں نے دانت کچکچا کر اپنا پاؤں کھینچ لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ڈکراتا ہوا اندھا ہو گیا۔ پھر شدید تکلیف کے عالم میں اس کے منہ سے نکلا، جے شنکھا، جے شنکھا۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خوفناک ہو گئیں اور چہرے کے نقوش بدلنے لگے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن اچانک لمبے ہونے لگے اور کوئی 6 انچ لمبے ہو گئے۔ اسی طرح دانت بھی دہانے سے باہر نکل آئے۔ اسی وقت مجھے اپنے لباس میں چھپے ہوئے خنجر کا خیال آ گیا اور دوسرے لمحے میں نے اسے نکال لیا۔ عین اسی وقت مجھ پر جھپٹا۔ اس نے مجھے خنجر نکالتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اس کی آنکھیں ایک دم چڑھ گئیں، چہرہ بے رونق ہو گیا، ہاتھ پاؤں لٹک گئے اور پھر وہ نیچے گر پڑا۔ میں خنجر کھینچ کر پیچھے ہٹ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ دوبارہ اٹھے، لیکن اب وہ نہیں اٹھ سکا تھا۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ پھر وہ لڑکی یاد آئی جسے اس ملعون نے ایک پاکیزہ نام سے متعارف کرایا تھا اور اپنی بیٹی بتایا تھا، مگر وہ پورنی تھی اور اب تو اس کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے بلایا تھا، سوچا اس سے بھی مل لوں، بھوریا چرن کے بارے میں پوچھوں، ہو سکتا ہے اس کا ٹھکانہ معلوم ہو سکے۔ جس سمت کے بارے میں اس نے بتایا تھا اس طرف چل پڑا اور میں نے اس کمرے میں روشنی دیکھی۔ میں نے خنجر اپنے لباس میں پوشیدہ کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد اس دروازے پر تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی اور پہلی دستک پر ہی دروازہ کھل گیا۔ اسی نے کھولا تھا، مگر کمبخت 16 سنگھار کیے ہوئے تھی۔ اسے شاید بدلے ہوئے حالات کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ مجھے بڑی چاہ سے اندر آنے کا راستہ دیا اور میں اندر آ گیا۔ تیز روشنی میں وہ شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔ بالی سی عمر کو کیا روگ لگا بیٹھے، یہ سنیاس لینے کی عمر ہے شاہ جی، اس نے لبھانے والے انداز میں کہا۔ کیا تم اس حویلی کے آسیبوں سے نجات نہیں چاہتی؟ میں نے پوچھا اور وہ ہنس پڑی۔ آسیب؟ وہ تو ہم خود ہیں۔ کیا مطلب؟
سب سے بڑا آسیب انسان کے اپنے من میں چھپا ہوتا ہے، اسے مار لو سارے آسیب مر جائیں گے۔ چھوڑو شاہ جی، آؤ اپنی بات کریں۔ وہ مسحری کی طرف بڑھ کر بولی، پھر وہ مسحری پر نیم دراز ہو گئی اور چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کے قریب پہنچ کر جھک گیا۔ تو تم پورنی ہو، مجھے بھوریا چرن کے بارے میں بتاؤ، وہ بدبخت کہاں چھپا ہوا ہے؟ میں نے کہا اور وہ تڑپ گئی۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ بھڑک کر بولی، یہ کیا نام لے دیا تم نے؟ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہٹو ہٹو یہاں سے، میرے مالک میرے دیوتا کا نام لیا جائے اور میں… اس نے ہاتھوں سے مجھے دھکا دیا اور خود تڑپ کر اٹھ گئی۔ غالباً وہ بھاگنا چاہتی تھی، لیکن میں نے فوراً ہی اسے پکڑنے کی کوشش کی اور اس کے لمبے لمبے بال میرے ہاتھوں میں آ گئے اور میں نے انہیں مٹھی میں جکڑ لیا۔ ایسے نہیں جا سکے گی تو شیطان کی بچی، مجھے بتا وہ کتا کہاں چھپا ہوا ہے جس نے میری پوری زندگی کو مسلسل روگ بنا دیا ہے؟ جواب دے، وہ کہاں ہے؟ میں نے زور سے اسے دھکا دیا اور اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ مجھ پر بھی دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ ان الفاظ کے ساتھ مجھے بھوریا چرن یاد آ گیا تھا۔ میرے دل میں نفرت کی ایسی شدید لہر اٹھی تھی اور میں برداشت کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ دلدوز بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ میری بہن مجھ سے چند گز کے فاصلے پر تھی اور میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی زندگی۔ میں تو ایک دنیا دار انسان تھا اور میری آرزو صرف اتنی سی تھی کہ میں اس دنیا میں ایک بہتر زندگی گزار سکوں۔ یہ ملعون بھوریا چرن ہی تھا جس نے مجھے دربدر کر دیا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑے ہوئے تھے، دوسرے ہاتھ سے خنجر نکال لیا تھا، اسے بھی ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ ایک جھٹکے سے میں نے اس کا رخ تبدیل کیا اور اسے اپنے سامنے لانا چاہا، لیکن اس نے بدن کی پوری قوت سے اپنے آپ کو اچھال کر میرے ہاتھوں سے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کی اور میں نے دیوانگی کے عالم میں خنجر اس کے بالوں پر ہی پھیر دیا۔ گردن پر وار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بال زد میں آ گئے اور بالوں کا پورا گچھا میری مٹھی میں دوبارہ آ گیا۔ وہ دھڑام سے زمین پر گری تھی اور اس کے بعد فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن اب میں اسے پتھرایا پتھرایا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی تھی اور وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اپنے بالوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے اور کہنے لگی، پرم پردھانی، آزاد ہو گئی ہوں بھوریا چرن کے جال سے اور اب تمہارے چرنوں کی دھول ہوں، تمہارے چرنوں کی دھول ہوں میں۔ حکم دو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بھوریا چرن کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ سوار سندھوکا میں 7 استان ہیں اس کے، انہی میں سے کسی میں ہوگا۔ تم ہی سے تو چھپا ہوا ہے۔ ایک بار پھر تمہیں بھسٹ کر دینا چاہتا تھا۔ اگر تم بھیروں مچن کھا لیتے تو وہ سیدھا سیدھا مار دیتا تمہیں۔ اب وہ صرف تمہاری جان کا لاگو ہے، تو اسے تلاش کرنے میں میری مدد کر سکتی ہے؟ 7 استان دکھا دوں گی تمہیں، مگر اتنا جانتی ہوں کہ وہ مجھے بھسم کر دے گا۔ چل اسے میرے ساتھ تلاش کر، میں نے کہا اور وہ تیار ہو گئی۔ میں نے سب کچھ نظر انداز کر دیا، سب کچھ بھول گیا۔ اب میں مجسم انتقام تھا۔ اچانک ہی میرا دماغ پلٹ گیا تھا۔ پورنی کے ساتھ میں بدحواسی کے عالم میں اس حویلی سے نکل آیا۔ ہم نے پہلا سفر دہلی کا کیا۔ دہلی کے ایک نواحی علاقے میں ایک کالی کا مندر تھا جو ایک ویرانے میں بنا ہوا تھا۔ یہ مندر بھوریا چرن کا استھان تھا، لیکن جب ہم شام کے جھٹپٹوں میں اس میں داخل ہوئے تو مندر سے دھواں نکل رہا تھا۔ کالی کا ایک عظیم و شان بت ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑا تھا، چاروں طرف ٹوٹ پھوٹ مچی ہوئی تھی۔ پورنی نے کہا، اس نے استھان جلا دیا، اسے تمہارا پتہ چل گیا؟ دوسرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ متھرا چلنا ہوگا۔ پورنی نے کہا۔ ہم دونوں ویران مندر میں کھڑے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آہٹ ہوئی اور میں چونک پڑا۔ ایک پتھریلا مجسمہ تھا جو ایک اندرونی حصے سے نکل آیا تھا۔ مجسمے سے آواز بلند ہوئی جو بھوریا چرن کی تھی، اتنا آسان نہیں ہے میاں جی مجھے مارنا، لاکھوں کی بلی دینا ہوگی، مجھے مارنے میں لاکھوں مر جائیں گے، کیا سمجھے؟ خدا اپنے بندوں کی حفاظت کرے گا۔ بھوریا کتے، سامنے آ کر بات کر، تو شنکھا ہے، مہان شنکھا، سامنے کیوں نہیں آتا؟ آ جاتا پاپی، اگر میرا آخری کام ہو جاتا۔ مجسمے سے آواز ابھری اور پھر وہ راکھ بن کر ڈھہ گیا۔ اب یہاں کچھ بھی نہ تھا۔ پورنی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اب وہ کسی استھان پر نہیں ملے گا مہاراج، اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں تمہارے قبضے میں ہوں اور وہ اپنے سارے استھان تباہ کر دے گا۔ پھر بھی میں اسے تلاش کروں گا، اس کے ساتوں ٹھکانے تباہ ہو جائیں گے تو پھر وہ کہاں پناہ لے گا؟ میں تو تمہاری داسی ہوں مہاراج، جو حکم دو گے اس پر عمل کروں گی۔ میں نے سارے خیالات ترک کر دیے تھے، اب تو بس ایک ہی آرزو تھی، بھوریا چرن کو فنا کر دوں اور خود بھی موت کے گھاٹ اتر جاؤں۔ جینا بے مقصد ہو گیا ہے میرا۔ شمسا کے لیے دولت کی تلاش میں نکلا تھا، وہ بھی نہ کر سکا۔ کس کام کا یہ سب کچھ جس میں کچھ بھی میرا نہیں ہے؟ جو کرنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے ممکن نہیں۔
کیا فائدہ دوسروں کو بیوقوف بناتے رہنے سے؟ سب کچھ فضول ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا رہا ہوں لیکن کوئی بھی صلہ نہیں ملا مجھے۔ اپنی بہن کو ایک اچھا مستقبل تک نہ دے سکا تو پھر جینے کا کیا فائدہ؟ ہاں، اگر بھوریا چرن میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر جائے تو بس اسے ہی اپنے آخری لمحات میں سکون کا درجہ دے سکتا ہوں، باقی سب کچھ بیکار ہے، کچھ نہیں ملا مجھے۔ وہاں سے چل پڑے، شہر دہلی پہنچے تو دہلی جہنم کا نمونہ بنا ہوا تھا، چاروں طرف آگ، شعلے، چیخ پکار۔ معلومات کی تو پتہ چلا کہ زبردست ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں، پاکستان بن چکا تھا اور ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کو اپنے درمیان نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ 800 سال کی بھڑاس نکال رہے تھے، پورے 800 سال انہوں نے محکوم رہ کر گزارے تھے اور اب وہ اپنے برسوں کے ساتھیوں کو موت کی نیند سلا رہے تھے۔ چاروں طرف ہاہاکار مچی ہوئی تھی اور پورا ہندوستان آگ میں جل رہا تھا۔ مسلمانوں کے قافلے موت کے گھاٹ اتارے جا رہے تھے، متھرا، بندرابن، بنارس اور نہ جانے کہاں کہاں۔ ساتوں ٹھکانے دیکھ لیے میں نے اور انہیں دیکھتے ہوئے اور بھی نہ جانے کیا کیا دیکھا۔ ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، ہر جگہ موت کا بازار گرم تھا، انسان موت سے چھپتے پھر رہے تھے۔ میری محبت بھی جاگ اٹھی۔ ٹرین کے ایک سفر میں مسلمانوں پر حملہ ہوا تو میں بھی بے قابو ہو گیا۔ 16 ناپاک ہندو ہلاک کیے میں نے، پورنی میری محکوم تھی، اس سے کئی کام لیے میں نے۔ مسلمانوں کے قافلے پر ہندوؤں نے حملہ کیا تو میں نے پورنی سے کہا، تیرے پاس جادو کی قوت ہے، انہیں اندھا کر دے۔ پورنی نے بیچارگی سے راکھ اٹھائی اور اس کو حملہ آوروں کی طرف اڑا دیا۔ وہ اندھے ہو گئے اور اپنے ہتھیاروں کو ایک دوسرے پر استعمال کر کے خود فنا ہو گئے۔ مسلمانوں کے اس قافلے کو میں نے بحفاظت یہاں سے روانہ کر دیا۔ لاکھوں مسلمان مریں گے تو اب لاکھوں ہندو بھی مریں گے بھوریا چرن، یہ بھی تجھ سے انتقام ہے۔ میں اس کام میں مصروف ہو گیا، یہ بھی دل کو سکون بخش رہا تھا۔ اب کسی جگہ کی تخصیص نہیں تھی، جدھر منہ اٹھتا نکل جاتا، ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی مدد کرتا، ان پر ظلم کرنے والوں کو چن چن کر ہلاک کرتا، اپنی محکوم پورنی سے مدد لیتا، انہیں اس کے ذریعے دولت، اناج اور لباس فراہم کرتا۔ میرے اس خنجر نے بے حساب لوگوں کو قتل کیا۔ مظلوم مسلمان مجھے درویش کا تو درجہ دیتے مگر میں خود ہنستا تھا۔ میں کیا تھا یہ میں خود ہی جانتا تھا۔ پھر ایک دن شمسا کا خیال آ گیا اور میں نے رخ بدل لیا۔ سینکڑوں واقعات سے گزرتا ہوا خانقاہ تک پہنچا، لیکن خانقاہ کو دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا، حلق فرط غم سے بند ہو گیا، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ خانقاہ مسمار کر دی گئی تھی، چاروں طرف جسم بکھرے ہوئے تھے، لاشوں کے سڑنے کی بو پھیلی ہوئی تھی، آگ کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ میں دیوانوں کی طرح چیخ پڑا، شمسا، شمسا میری بہن، شمسا میری بہن، شمسا میں آ گیا ہوں، میں مسعود ہوں، تیرا بھائی، تیرا بد نصیب بھائی، شمسا، شمسا، فیضان، شمسا۔ خانقاہ کی بلندیاں کس طرح طے ہوئی مجھے نہیں معلوم، بس میرے حلق سے دلدوز آوازیں نکل رہی تھیں، شمسا میری بہن، شمسا میں آ گیا ہوں، میں تیرا بھائی مسعود ہوں میری بہن، کہاں ہو شمسا؟ میں دیوانہ تھا، پاگل ہو گیا تھا، شمسا میں تیرے پاس رہ کر تجھ سے دور رہا، اپنے خوف کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں تجھ سے دور رہا، تجھ سے باتیں بھی نہ کی میں نے شمسا۔ میں زارو قطار روتا ہوا خانقاہ میں پڑی لاشوں میں اپنی بہن کی لاش تلاش کرنے لگا۔ یہ لاشیں یہاں کے لوگوں کی تھیں، سب کے سب جانے پہچانے۔ دفعتاً چھٹی حس نے کسی ذی روح کی موجودگی کا احساس دلایا، دیوانوں کی طرح چونک کر پلٹا، سامنے کھڑی شمسا کو دیکھا، پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا، وہ پتھرائی ہوئی کھڑی تھی۔ میں بے قابو ہو کر اس پر جھپٹا، پاگلوں کی طرح اس سے لپٹ گیا۔ میرے حلق سے کربناک آوازیں نکل رہی تھیں، یہ آوازیں خود بخود الفاظ میں ڈھل کر شمسا کو میری المناک داستان سنا رہی تھیں۔ میری قوت ارادی کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ شمسا نے مجھے پہچان لیا، سب کچھ جان لیا، ایسی بلک بلک کر روئی، کلیجہ پانی ہو گیا، مجھ سے دور کیوں رہا بھیا؟ ہائے مجھ بد نصیب کی قسمت میں یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو تاریکیوں ہی کو زندگی سمجھ لیا تھا۔ طوفان گڑ گڑاتا رہا، برسوں کی جدائی تھی، دل اتنا آسانی سے کیسے بھرتا؟ بالآخر سکون ہوا۔ شمسا، فیضان؟ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فیضان، شامی، اکرام بھیا، بچے نیچے تہخانے میں موجود ہیں، ہندو 20 بار آ چکے ہیں، خوب تباہی مچائی انہوں نے، سب کو مار دیا، ہم تہخانوں میں جا چھپے اس لیے بچ گئے، کچھ لوگ بھاگ گئے، ہم کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، باہر خطرہ تھا، کوئی باہر نہیں آتا، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، مجھ سے ان کا بلکنا دیکھا نہیں گیا، پانی کی تلاش میں نکل آئی تھی تو تمہاری آواز سنی۔ فیضان، شامی، اکرام زندہ ہیں؟ میں نے مسرور لہجے میں پوچھا۔ ہاں،
پانی کہاں ہے؟ وہاں ایک مٹکے میں موجود ہے، اسی سے ایک گلاس بھرا ہے۔ آؤ مجھے بتاؤ مٹکا کہاں ہے؟ میں نے کہا، پھر شمسا کی نشاندہی پر مٹکے کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر تہ خانے میں لے گیا۔ سب کی حالت ابتر تھی، پہلے بچوں کو، پھر انہیں پانی پلایا اور ان میں زندگی جھلکنے لگی۔ فیضان یہ سن کر ششدر رہ گیا تھا کہ میں شمسا کا سگا بھائی ہوں۔ اکرام نے وعدے کا پاس کرتے ہوئے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ مختصر الفاظ میں انہوں نے خانقاہ کی تباہی کی داستان سنائی۔ پھر فیضان نے کہا، اب کیا کریں مسعود بھائی؟ میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں، اس کے بعد سوچیں گے۔ کہاں جاؤ گے بھیا؟ شمسا نے بڑی بے قراری سے پوچھا۔ بس ابھی تھوڑی دیر میں آیا۔ نہیں بھیا، پھر نہ کھو جاؤ، ابھی تو دل کو یقین بھی نہیں آیا ہے۔ نہیں شمسا، بس ابھی آتا ہوں۔ ہم بھی ساتھ چلیں گے، فیضان بولا۔ ہرگز نہیں، اکرام انہیں سنبھالو، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے باہر آنے کی اجازت دی تھی۔ دیوار کی اوٹ میں ہو کر میں نے پورنی کو آواز دی، وہ جاتی ہی کہاں تھی، حاضر ہو گئی۔ پھل درکار ہیں، درختوں سے ٹوٹے ہوئے، جادو کے نہ ہوں۔ جو آ گیا سوامی۔ اس نے گردن جھکا دی اور پھر چشمے زدن میں پھلوں کا ٹوکرا میرے سامنے لا رکھا۔ اپنے لیے ساری زندگی کالے جادو کا احسان نہیں لیا، مگر اب مجبوریاں آڑے آ گئی تھیں۔ پھل لے کر تہ خانے پہنچا تو سب جیسے جی اٹھے۔ طرح طرح کے سوالات کیے گئے، مگر خاموشی ہی جواب تھی۔ پوچھنے والے تھک گئے۔ پھر آگے کے منصوبے زیر غور آئے۔ شمسا نے حیرت سے کہا، بھیا، امی، ابو، محمود بھائی، ماموں ریاض کا کوئی پتہ نہیں چل سکا؟ کہاں ہیں یہ لوگ؟ صدیاں بیت گئیں انہیں دیکھے ہوئے۔ میں نے کہا، نہیں شمسا، وہ سہارنپور میں بھی نہیں ہے، میں نے انہیں تلاش کیا ہے، نہیں مل سکے۔ البتہ محمود کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ زندہ سلامت ہے، اسے میں نے خود ملک سے باہر بھیج دیا تھا۔ اس وقت اس کے لیے یہی ضروری تھا، کیونکہ مقامی پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ میں نے تو اپنے آپ کو چھپا لیا تھا، مگر محمود کو ملک سے باہر نہ بھیجتا تو وہ خطرے میں پڑ جاتا۔ کہاں ہے یہ نہیں معلوم؟ نہیں شمسا، کچھ نہیں پتا۔ فیضان نے کہا، اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے مسعود بھائی کہ ہم بھی پاکستان نکل چلیں۔ سارے ہندوستان میں فسادات کی آگ پھیلی ہوئی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں ہمارے لیے زندگی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اکرام اور شامی بھی اس بات کے حق میں تھے، چنانچہ تیاریاں کی گئیں۔ بھلا تیاریاں کیا تھیں؟ بس جو کچھ ہاتھ لگا ساتھ لے لیا، اور پھر ایک دن آدھی رات کے وقت ہم خانقاہ کی بلندیوں سے نیچے اتر آئے۔ ایک طویل سفر کا آغاز کیا تھا، دل کی کیفیت ناقابل بیان تھی، نہ جانے کیا کیا تصورات ذہن میں تھے۔ رات بھر سفر کر کے جب دن کی روشنی ہوئی تو ایک ایسی ویرانے میں پناہ لی جہاں انسانی نگاہوں سے محفوظ رہ سکے۔ پھر یہی ہوا، راتوں کو سفر کرتے اور دن میں کسی پوشیدہ جگہ کو اپنا لیتے۔ پھر ایک بستی نظر آئی اور یہاں سے ہم نے ایک گاڑی حاصل کی۔ فیضان اچھی ڈرائیونگ کر لیتا تھا، خالی گاڑی کس کی تھی کچھ نہیں معلوم تھا، بس اس میں بیٹھ کر کسی ایسی پناہ گاہ کی تلاش میں چل پڑے جہاں سے پاکستان جانے کے راستے دریافت ہو سکے۔ لیکن گاڑی کا یہ سفر بھی ہم نے رات میں ہی کیا تھا۔ صبح کو البتہ سڑک پر ہم جا رہے تھے، وہاں ہمیں ایک زبردست خطرہ پیش آ گیا۔ کوئی 50-60 افراد تھے، لاٹھیوں، بھالوں اور تلواروں سے مسلح۔ گاڑی کا راستہ روکے کھڑے ہوئے تھے اور ان سب سے آگے بھوریا چرن تھا، کمینہ صفت بھوریا چرن، جو یقیناً ان لوگوں کو ہماری راہ پر لے آیا تھا۔ اس نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں گاڑی سے نیچے اتر آیا اور میں نے سرگوشی کے انداز میں پورنی سے پوچھا، نہیں سوامی، نہیں پرم پردھانی، یہ سیدھے سادے دیہاتی لوگ ہیں جنہیں بھوریا چرن آپ کے سامنے لے آیا ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کر جو تو نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا۔ پردم پردھانی شنکھا ان کا ساتھی ہے، پورنی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اسے میں دیکھے لیتا ہوں۔ میں نے ایک پتھر اٹھا لیا اور اس پہ کلام الہی کی آیات پڑھ کر اسے پوری قوت سے بھوریا چرن کے سر پر دے مارا۔ پتھر اس کی پیشانی پر پڑا اور اس کی پیشانی پھٹ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر چکرانے لگا اور میں اس کی جانب جھپٹا۔ میں نے عقب سے اس کی بغلوں میں ہاتھ دے کر گردن پر جما دیے اور اسے پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ ادھر وہ جو بھوریا چرن کے ساتھ آئے تھے اچانک ہی بینائی کھو بیٹھے اور اس بات سے ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یوں ہی اپنی جگہ کھڑے آنکھیں پھاڑتے رہے۔ میں نے بھوریا چرن کو بری طرح سے زمین پر رگڑ دیا تھا اور اس کے حلق سے غراہٹیں نکل رہی تھیں، لیکن پھر اچانک ہی وہ میرے بازوؤں کی گرفت میں تحلیل ہو گیا اور ایک دم سے اس کا بدن چھوٹا ہوا اور میری گرفت اس پر قائم نہ رہ سکی۔ پھر میں نے ایک پیلی مکڑی کو برق رفتاری سے ایک سمت بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ظاہری بات ہے بھوریا چرن تھا۔ میں نے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے اور مکڑی کا نشانہ لینے کی کوشش کی، لیکن اس وقت موقع نہیں مل سکا تھا کہ ان پر آیات الہی پڑھتا۔
भूरिया चरण को एक जगह छुपने का मौका मिल गया। एक दरार में घुसकर वो निगाहों से ओझल हो गया था, लेकिन जमीन पर मैंने नन्हे नन्हे खून के धब्बे देख लिए थे। वो जख्मी हो गया था। वो लोग जो अंधे हो गए थे एक दूसरे को टटोल रहे थे और इनके हलक से डरी डरी आवाजें निकल रही थी। मैंने फैजान को इशारा किया। यह अनोखी लड़ाई फैजान के लिए भी बाहिस हैरत थी। बहरहाल वो रास्ता काटकर गाड़ी आगे निकाल ले गया और हम इस खतरे से भी दूर हो गए। दिन और रात एक अजीब जिंदगी थी, खौफ और दहशत में डूबी हुई। रातों को अगर आबादियों के करीब होते तो आबादियों से चीखों पुकार की आवाजें सुनाई देती, अल्लाह अकबर के नारे गूंजते, हिंदू मुसलमान एक दूसरे से नंबर ताजमा होते, कहीं जय जयकार होती और कहीं अल्लाह का नाम लिया जाता। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई फसादात की आग को भला मुझ जैसा आदमी क्या रोक सकता था? हम तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। रास्ते में तरह तरह के काम होते रहे, खाने पीने की अशिया भी हासिल हो गई और थोड़ा बहुत पेट्रोल भी, जो गाड़ी को आगे बढ़ाने में मुआविन साबित हो रहा था। और इसके बाद अचानक ही जब मैंने सूरत हाल का तज्जिया किया तो पता चला कि अपने आबाई शहर से बिल्कुल करीब हूँ। कदम रुक गए थे, बदन की कुव्वतें साथ छोड़ गई थी, दिलो दिमाग में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी। थोड़े ही फासले पर, हाँ थोड़े ही फासले पर पीर भागन का मजार था। मेरी बचपन की कहानी फिर से मेरी आंखों में ताज़ा हो गई थी। न जाने कितने अरसे के बाद इस सिमत आया था। ये रास्ते हालांकि कभी इस तरह जाने पहचाने थे कि आंखें बंद करके छोड़ दिया जाए तो मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं, लेकिन अब सैकड़ों तब्दीलियां हो चुकी थी। यहाँ भी फसादात हो रहे थे। पीर भागन से बचपन से अकीदत थी। मैंने शमसा से कहा, शमसा पहचानी इस जगह को? नहीं भैया, कौन सी जगह है? हमारा घर है शमसा, हमारा शहर है। वो देखो बुलंदी पर तुम्हें पीर भागन का झंडा नजर आ रहा है। शमसा सकते में रह गई। आंसू तो इसकी आंखों से निकल पड़ने के लिए बेकरार रहते थे। मेरे मिल जाने के बाद माँ बाप और भाई की याद ऐसी ताज़ा हुई थी कि जब भी इस पर नजर पड़ती इसे रोते हुए पाता। शमसा का बदन हौले हौले कांपने लगा। कहने लगी, भैया अपने घर में झांक ले, हो सकता है अम्मी और अब्बू वहीं रहते हों। नहीं, अब भला इनके यहाँ रहने के लिए क्या इम्कानात हो सकते हैं? हाँ, अगर तेरा जी चाहे तो आ, पीर भागन के मज़ार पर चलते हैं, फातिहा ख्वानी करेंगे और इनसे मदद की दरख्वास्त करेंगे। शमसा तैयार हो गई। फैजान और इकराम को भी मैंने ये बता दिया था कि ये मेरा आबाई शहर है और वो लोग भी बहुत मुतासिर हो रहे थे। पीर भागन का मज़ार पाक इसी तरह सब्ज रंग सीना ताने पहाड़ी पर इस्तादा था। हम लोग आगे बढ़ने लगे और फिर इस वक्त जब मैं बड़ी अकीदत के आलम में शमसा के साथ पीर भागन की मज़ार की सीढ़ियों की जानिब जा रहा था कि मैंने एक सिमत भूरिया चरण को धूनी रमाए देखा। सामने छोटी छोटी लकड़ियां सुलग रही थीं। इनमें कोई खुशबू डाल रहा था कमबख्त जोगी। सर घुटा हुआ था, पेशानी पर पट्टी बंधी हुई थी। अपनी मकरूह शख्सियत को वो पीर भागन से ज्यादा दूर नहीं कर सका था और यकीनी तौर पर किसी ऐसे अमल के चक्कर में था जिसे इसे खंडोला बिनने का मौका मिल जाए। इसे देखकर एक बार फिर मेरे बदन में चिंगारियां दौड़ गई। मैंने खुलूस दिल से अल्लाह से दुआ की कि इस मूजी मखलूक के खात्मे में मेरी मदद की जाए। पीर भागन से कहा कि वो अल्लाह से दुआ करे जिस शख्स ने मेरी जिंदगी का रुख इस तरह तब्दील किया है, जहां से आगाज हुआ है वहीं इसका अंजाम भी हो। ये तमाम एहसासात दिल में लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता भूरिया चरण के सामने पहुंच गया। उसे शायद मेरी आमद का इल्म नहीं हो सका था। फिर मैंने इसके सामने पड़ी हुई लकड़ियों में से एक जलती लकड़ी उठाई और इसी वक्त वो बुरी तरह चौंक पड़ा। मुझे देखकर इसकी आंखें खौफ और दहशत से फैल चुकी थी। वो एकदम से पीछे हटा तो चित गिर पड़ा, लेकिन फिर इसने उल्टी कलाबाजी खाई और मैंने जलती हुई लकड़ी इसके चेहरे पर दे मारी। भूरिया चरण की दिलदोस्त चीख उभरी। इसने पीछे हटकर अपने आप को संभालते हुए कहा, तो आ गए तुम मियाँ जी, याद है ये जगह? यहीं से हमारी तुम्हारी जंग शुरू हुई थी और आज यहीं तुम्हारे पीर भगनवा के चरणों में तुम्हारा अंत हो जाएगा। आज नहीं छोड़ूंगा मियाँ जी, आज नहीं छोड़ूंगा मियाँ जी, आज नहीं छोड़ूंगा। दफतन सीने के पास एक वजन सा महसूस हुआ और ये वजन उस खंजर का था जो मुझे अता किया गया था। मैंने खंजर निकाल कर हाथ में ले लिया था। भूरिया चरण ने गहरी निगाहों से खंजर को देखा और दफतन ही इसके चेहरे पर तब्दीलियां रोनुमा हुई। गालिबन इसे किसी खतरे का एहसास हो गया था। इसने एकदम उल्टी छलांग लगाई, लेकिन ये छलांग पीर भागन के मजार की तरफ थी। रास्ता भूल गया था, वो सही रास्ते का इंतखाब नहीं कर सका था। मैं दोनों हाथ फैलाए इस पर झपटा। बाकी लोग हैरान निगाहों से ही सब कुछ देख रहे थे। भूरिया चरण जोर से चीखा, अरे बचाओ, अरे बचाओ, ये मुसला मुझे मार रहा है। हिंदू हूं मैं, हिंदू हूं, अरे हिंदू जाति के लोगों मुझे बचाओ। लेकिन शायद यहाँ कोई हिंदू मौजूद नहीं था।
یا پھر اس کی آواز نہیں سنی جا رہی تھی؟ وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچ گیا اور دفعتاً اسے عقب سے ٹھوکر لگی۔ سیڑھیاں اس کے راستے میں مزاحم ہو گئی تھیں۔ وہ نیچے گر پڑا اور اسی لمحے میں اس پر چھا گیا۔ میں نے خنجر بلند کر کے اس کے پہلو میں بھونک دیا اور اس کی زبان کوئی 1.5 فٹ باہر نکل آئی۔ اس نے زبان سے میرے چہرے کو چاٹنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پیچھے ہٹ کر دوسرا وار کیا، پھر اس کے سینے پر۔ ایک بار اس کی آنکھیں اپنے حلقوں سے کوئی 2 یا 3 فٹ باہر نکلی اور برقی کی طرح کھنچ کر واپس اپنی جگہ چلی گئیں۔ میں دیوانہ وار اس پر حملے کر رہا تھا اور میرا خنجر بار بار بلند ہو کر اس کے جسم کے مختلف حصوں میں پیوست ہو رہا تھا۔ قرب و جوار میں کچھ لوگ موجود تھے جو دوڑ دوڑ کر ہمارے گرد جمع ہو گئے تھے، لیکن میں سب سے بے خبر اپنے کام میں مصروف تھا اور میں نے بھوریا چرن کی گردن اس کے اشاروں سے علیحدہ کر دی۔ اس کی چوٹیں پکڑ کر میں نے گردن کاٹی اور میں نے بھوریا چرن کی گردن ایک طرف اچھال دی، پھر اس کی بغل کے پاس سے ایک بازو کاٹا۔ خنجر انتہائی شاندار طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ کچھ لوگ تو یہ ہولناک منظر دیکھ کر وہاں سے فرار ہی ہو گئے تھے۔ بھوریا چرن کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں نے انہیں قرب و جوار میں پھینک دیا۔ پھر اچانک ہی ایک گڑگڑاہٹ سی محسوس ہوئی اور میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں اس کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے وہاں زمین میں گڑھا ہوتا جا رہا تھا۔ پتھر چٹک رہے تھے، اپنی جگہ چھوڑ رہے تھے۔ میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، پھر ایک بڑا سا گڑھا وہاں نمودار ہوا اور بھوریا چرن کا مردہ جسم اس گڑھے میں اترتا چلا گیا۔ میرے دانت بھجے ہوئے تھے، آنکھیں شدید غضب سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے اس گڑھے کے قریب پہنچ کر اس میں جھانکا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اتنا گہرا گڑھا ہو گیا تھا کہ زمین نظر نہیں آتی تھی۔ تاہم میں نے اپنی معلومات کے لیے پتھر کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا۔ پتھر کے زمین پر گرنے کی آواز تک نہیں آئی تھی۔ بھوریا چرن انتہائی گہرائیوں میں دفن ہو گیا تھا۔ میں نے خنجر صاف کر کے اپنے لباس میں واپس رکھا اور اس کے بعد میرے حواس کسی قدر کام کرنے لگے۔ فیضان، شامی، اکرام، شمسہ وغیرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ قرب و جوار کے لوگ بھی حیران حیران سے کھڑے ہوئے تھے۔ میں اپنے اس کام سے فارغ ہو گیا۔ بظاہر بھوریا چرن کا خاتمہ ہو گیا تھا، آگے اللہ جانتا تھا۔ پیر پھاگن کے مزار پر فاتحہ خوانی کی، ماں باپ کے مل جانے کی دعا مانگی، شہر جا کر اپنا گھر تلاش کیا، مگر وہاں کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ آنسو پی کر چل پڑے اور اب عزم پاکستان تھا۔ ٹرین آگرہ سے روانہ ہوئی، 4 ڈبے بارڈر کے لگائے گئے تھے۔ سکھ ریجمنٹ کے 16 سپاہی اس کی حفاظت پر مقرر کیے گئے تھے، لیکن میں نے ان کے چہروں پر خباثت دیکھی تھی۔ ایک نگاہ انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے فرض سے مخلص نہیں ہیں۔ کٹے پھٹے زخمی مسلمان مرد، عورتیں، بچے زندگی کی تلاش میں سرگرداں ٹرین کے ان ڈبوں میں کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ ان کے جلسے اور زخم دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ اکرام، فیضان اور شامی بھی اب بالکل بدل گئے تھے۔ ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے، مگر ہمارا عزم تھا اور ہم ہر لمحہ کسی واقعے کے منتظر تھے۔ شمسہ سہمی ہوئی ایک گوشے میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت سارے خیالات سو گئے تھے۔ پورنی سے میں نے بڑے کارآمد کام لیے تھے اور حقیقتاً اس کی افادیت کا قائل ہو گیا تھا۔ ٹرین کے سفر کے چند گھنٹے کے بعد ہی میں نے اسے سرگوشی میں پکارا اور کہا، تو میرے پاس ہے تو ظاہر نہ ہو بلکہ سرگوشی میں مجھ سے بات کر۔ میں ہوں پردھانی، کیا تو ان لوگوں کی نیت کے بارے میں بتا سکتی ہے جو ہمارے محافظوں کی حیثیت سے ہمارے ساتھ ہیں؟ آپ آگیا دیں مہاراج، میں ان کے من کھول لوں گی، تھوڑا سمے لگے گا۔ مجھے معلوم کر کے بتا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد پورنی نے مجھے اطلاع دی، ہری سنگھ اس رجمنٹ کا سردار ہے، ہندوؤں کا پالا ہوا۔ اس نے انجن چلانے والے کو حکم دیا ہے کہ چھتناری اسٹیشن سے آگے نکل کر باندی پورا اور چھتناری کے بیچ ریل روک دے، وہاں ہندو حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پورنی، ریل نہیں رکنی چاہیے۔ نہیں رکے گی مہاراج، پورنی نے جواب دیا۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی، ریل کے ڈبوں میں روشنی اور ہوا کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بچے رہ رہ کر رہے تھے، مسافر عالم سکرات میں تھے۔ کوئی 10 بجے چھتناری کا اسٹیشن آیا۔ باہر اسٹیشن پر ہم نے ہندو انتہا پسندوں کو دیکھا تھا، مگر فوج کی وجہ سے کوئی عمل نہیں ہوا تھا۔ البتہ چھتناری کے بعد ٹرین آگے بڑھی تو میں نے درود پاک کا ورد شروع کر دیا تھا۔ میرا دم آنکھوں میں آ گیا تھا۔ یک بیک میں نے ٹرین کی رفتار تیز ہوتے دیکھی۔ ہر ایک کو احساس ہو گیا تھا، مسافر چونک پڑے تھے۔ ٹرین تھی کہ گولی بن گئی۔ اس طوفانی رفتار سے گزرتی ہوئی وہ باندی پورا سے گزر گئی۔ باندی پورا کے اسٹیشن سے گزرتے ہوئے بس روشنی کی لکیریں نظر آئی تھیں اور سائن بورڈ پر بس نام کا شائبہ ہوا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی اور پھر بہت سست ہو گئی۔ پورنی نے میرے کان میں کہا، پرم پردھانی،
गड़बड़ हो गई है। क्या? सिख अफसर ने इंजन चलाने वाले को गोली मार दी है। इसने बांदीपुरा के हिंदुओं से पैसे लिए हुए थे। इंजन चलाने वाले ने गाड़ी नहीं रोकी, इसलिए अफसर ने उसे मार दिया। अब अफसर बिलारी स्टेशन पर गाड़ी रुकवाएगा। आप बिलारी पर दूसरी तरफ उतर जाइए, वहां खून खराबा जरूर होगा। तू कुछ नहीं कर सकती? जो बन पड़ेगा जरूर करूंगी महाराज, मगर बहुत बड़ा जमाव है, आपको होशियार रहना होगा। मैं परेशान हो गया। मेरे कंपार्टमेंट में जो लोग नजर आ रहे थे वो बेचारे जख्मों से चूर थे। ये किसी से क्या मुकाबला करते। ताहम कुछ देर के बाद मैंने उन्हें होशियार कर दिया। आगे हमले का खदशा है, आप सब लोग होशियार हो जाएं। कोहराम मच गया। सहमे हुए लोग तरह तरह के सवालात करने लगे। मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने वक्त से पहले इन्हें मौत के खौफ से दो चार कर दिया है, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। इनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया था। कुछ लोगों ने मुझे गालियां भी दी और कहा कि खौफ व हिरास फैला रहा हूँ। मैंने खामोशी से सब कुछ सुना। अलबत्ता अपने साथियों को मैंने होशियार कर दिया और पूर्णी की हिदायत के मुताबिक इन्हें दोनों सिमत के दरवाजों पर तैनात कर दिया कि जिस सिमत स्टेशन आए इसके दूसरी तरफ का दरवाजा खोल दिया जाए। बच्चों को मैंने फैजान और इकराम की गोद में दे दिया था। ट्रेन की रफ्तार सुस्त होने लगी। बेलारी का स्टेशन तारीकी में डूबा हुआ था, मगर दूर ही से वहां चहल पहल महसूस हो रही थी। हमें सिमत का अंदाजा हो गया और मैंने शमसा वगैरह को इस तरफ पहुंचाकर दुरूद पाक का विर्द शुरू कर दिया। ट्रेन को कई झटके लगे और इसके साथ ही जय भवानी, जय हिंद और सत श्री अकाल के नारे लगने लगे। पूर्णी, मैंने पूर्णी को आवाज दी, मगर इसकी आवाज सुनाई नहीं दी। कई आवाजों पर भी मैंने इसकी आवाज न सुनी। अगले डब्बों पर हमला हो चुका था। चीखों पुकार की दिलदोज आवाजों से कानों के पर्दे फटने लगे थे। दिल रो रहा था इन सबको मुसीबत में छोड़ते हुए, मगर क्या करता। इन्हें सुपुर्द खुदा करके शमसा बच्चों और अपने साथियों के साथ नीचे कूद गया। दूसरी तरफ गहराइयां और लंबे लंबे खेत खड़े थे। सब के सब लुढ़कते हुए नीचे जा गिरे। बच्चे बुरी तरह रोने लगे। इनके मुंह भींच कर इन्हें चुप कराया और सब संभल कर खेतों की तरफ दौड़ने लगे। नारों और चीखों की मुहिब आवाजें ताक़ुब कर रही थीं। खेतों का सिलसिला कुछ दूर चलकर खत्म हो गया। कुछ फासले पर रोशनियां सी दहकती हुई नजर आईं। अजीब सी रोशनियां थीं, जैसे भट्टियां दहक रही हों। रुख उस सिमत हो गया। चिकनी मिट्टी से बनी हुई एक किला नुमा इमारत थी, जिसकी फसीलों पर भट्टियां रोशन थीं। कुछ समझ में नहीं आया। हम किले के दरवाजे के पास पहुंच गए। अचानक बड़े दरवाजे से एक ज़ेली खिड़की खुली। अस्सलाम वालेकुम, किसी ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन हैं? अंदर आ जाओ, जल्दी करो, हमसे कहा गया और हम उजलत में अंदर दाखिल हो गए। 10-12 अफराद थे। ज़ेली खिड़की बंद करके उसके साथ बहुत सा काठ कबाड़ लगा दिया गया। फिर मशल की रोशनी में हमें देखा गया और किसी ने गूंजदार आवाज में कहा, जो रेल कट गई इसी के मुसाफिर हो? जी हाँ, अंदर आ जाओ। हमें इन कुत्तों का मंसूबा मालूम था, मगर अफसोस वक्त बदल गया। मजबूरी थी, हम कुछ नहीं कर सके। आओ अंदर आ जाओ। वसी इमारत थी। हमें एक कमरे में पहुंचा दिया गया। भैंसों के डकराने की आवाजें उभर रही थीं। लालटेन की रोशनी में राव तजम्मुल हुसैन को देखा। तारुफ बाद में हुआ था। हमें चाय पेश की गई। बहुत थकन से निढाल थे। चाय के बाद राव साहब ने कहा, आप लोग आराम करें। हाँ, मर्द होशियार रहे। अगर हवेली पर हमला हुआ तो आपको जगा दिया जाएगा। नहीं राव साहब, हम आपके साथ जागेंगे। अभी जरूरत नहीं है। अच्छा है, कुछ देर आराम करके चाको चौबंद हो जाएं। राव साहब चले गए। किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। एक खौफ सब पर तारी था। बच्चे अलबत्ता सो गए। मैंने सरगोशी में पूर्णी को पुकारा। परम प्रधानी, इसका जवाब मिला। परम प्रधानी की बच्ची कहाँ मर गई थी? जय परम प्रधानी, आप पवित्र श्लोक पढ़ रहे थे। इनके सामने गंदी नहीं आ सकती थी, मजबूर थी। उसने जवाब दिया। क्या रेल के सारे मुसाफिर मारे गए? कुछ जीते हैं धनी, कुछ मारे गए। और क्या पूछता इससे? खामोश हो गया। रात भी बहुत सी रातों का मजमुआ बन गई थी। ना जाने कैसे सुबह हुई। नाश्ता मिला। दोपहर को राव साहब से मुलाकात हुई। बेलारी के मुसलमान रईस थे। हिंदुओं में घिरे हुए थे, मगर बड़े किल्ले ठिल्ले के आदमी थे। हिंदुओं का मुसलसल मुकाबला कर रहे थे। बताने लगे, बड़ी मुश्किल से बचाव कर रखा है। बस्ती के सारे मुसलमान भाग गए, हम फंस गए हैं। 10 बंदूकें हैं। हिंदू मुलाजमों के सामने इन्हें 100 बताकर पेश किया। इनके खौफ से अभी हवेली पर हमला नहीं हुआ है, वरना कब का हो चुका होता। मगर कब तक? हाँ, अल्लाह करे शमसुल्लाह आ जाए। भतीजा है हमारा, अंग्रेजी फौज का अफसर है। एक मंसूबा बनाकर गया है। देखो,
اللہ کرے ہماری موت سے پہلے پہنچ جائے۔ بعد میں شمس اللہ کے بارے میں معلوم ہوا وہ کچھ انتظامات کرنے گیا تھا اور یہاں اس کا انتظار ہو رہا تھا کہ پاکستان کی طرف کوچ کیا جائے۔ راؤ صاحب نے بعد میں فصیلوں پر جلتی ہوئی بھٹیاں دکھائیں جن پر بڑے بڑے کڑھاؤ چڑھے ہوئے تھے اور ان میں تیل ابل رہا تھا۔ قریب ہی لمبی لمبی سینکوں کی جھاڑویں انبار تھیں۔ یہ ہمارے ٹینک ہیں، سسرے ایک بار ہمت کر لیں، دوبارہ رخ نہیں کریں گے، راؤ صاحب نے بتایا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسلحہ، تیل میں گڑ پک رہا ہے، حویلی پر حملہ ہوا تو ان جھاڑوؤں کو اس میں ڈبو کر تیل اچھالیں گے، کسی پر اس کی ایک بوند بھی پڑ گئی تو سمجھ لو عمر بھر جلتا رہے گا۔ ساری تیاریاں پوری ہیں۔ میں اس تدبیر پر انگشتے بدنداں ہو کر رہ گیا اور پھر اسی رات حملہ ہو گیا۔ کوئی 150 ہندو رات کی تاریکی میں حویلی کے پاس آ گئے۔ ہم لوگ جاگ رہے تھے، فوراً بلاوا آ گیا۔ فصیلوں پر سب دم سادھے ہندوؤں کے زد پر آ جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ حویلی کے مرد تیار تھے۔ پھر جو ہی وہ لوگ زد میں آئے، اوپر سے ان پر تیل میں جلے ہوئے گڑ کی بارش ہو گئی۔ خدا کی پناہ، جس طرح وہ بلبلائے، جس طرح زمین پر لوٹے لگائیں، دیکھنے کا منظر تھا۔ کئی دن کا پکتا ہوا گڑ تیل کے ساتھ مل کر جسم پر پڑا، اندر تک اترتا چلا گیا۔ 3 منٹ بھی نہ لگے، صفایا ہو گیا۔ ایسے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے کہ پلٹ کر نہیں دیکھا۔ حملہ ناکام ہو گیا۔ راؤ صاحب پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنس رہے تھے۔ دوسری صبح 2 جیپیں آئیں جن میں پولیس بھری ہوئی تھی۔ نیچے ہی مذاکرات ہوئے۔ راؤ صاحب نے کہا، بھیا گارڈ لے کر آ جاؤ، مالک کی قسم ٹینک کو توپوں سے مارو گے تب بھی 150 کو لے کر مریں گے۔ اب جلدی سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو ہم شروع کر رہے ہیں۔ جیپیں مڑ کر واپس چلی گئی تھیں۔ راؤ تجمل حسین بے شک عظیم انسان تھے، ان حالات میں بھی بات بات پر قہقہا لگانے والے۔ 2 دن خاموشی طاری رہی۔ تیسری رات کوئی 9 بجے ہوں گے کہ 3 گاڑیوں کی روشنیاں نظر آئیں۔ اطلاع مل گئی اور اسلحہ تیار ہو گیا۔ گاڑیاں بالکل نیچے آ گئیں۔ پھر کسی نے چیخ کر کہا، چچا ابا، میں شمس اللہ ہوں، کوئی کارروائی نہ کریں۔ اس نام پر بڑا سحر تھا۔ حویلی کے دروازے کھل گئے۔ شمس اللہ اندر آ گیا۔ ایک بس اور 2 جیپیں تھیں۔ جیپوں میں مسلح فوج بھری ہوئی تھی۔ افراتفری مچ گئی۔ سامان کی گٹھڑیاں بس میں بھری گئیں۔ 12 ملازم، 5 عورتیں جن میں شمسا بھی تھی اور بس شمسا کے بچے، یہ سب بس میں بیٹھے اور بس چل پڑی۔ راؤ صاحب بھی بس میں تھے۔ دونوں جیپیں بس کو حفاظت سے لے کر چل پڑی۔ ایک بار پھر موت کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ رات بھر نہ جانے کتنا فاصلہ طے کر لیا گیا۔ جوالا پور کے قریب ایک گروہ بس کی طرف لپکا، مگر فوجیوں نے فائر کھول دیا۔ کچھ مرے، کچھ زخمی ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ پھر صبح ہو گئی۔ خوف و دہشت کا یہ عالم تھا کہ کوئی ایک دوسرے کی صورت بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ سفر رکے بغیر جاری رہا۔ روشنی پوری طرح ہو گئی تو اچانک برقعے میں لپٹی ایک عورت کے حلق سے عجیب سی چیخ نکلی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اکرام پر جھپٹی۔ اکرام ہونق ہو گیا تھا۔ عورت برقعے میں چھپی چھپی اکرام سے لپٹ گئی۔ وہ اس کے سینے پر منہ رگڑ رہی تھی۔ میں خود ہکا بکا رہ گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سبھی حیران تھے کہ اچانک راؤ صاحب بولے، ارے اکرام میاں، اس کی صورت تو دیکھو، تمہاری کوئی نہ ہو، بیچاری گونگی ہے۔ اب اکرام کو ہوش آیا۔ اس نے عورت کے چہرے سے برقع ہٹایا۔ میری آنکھیں بھی اس طرف نگراں تھیں اور پھر میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی۔ میں اپنی اس وقت کی کیفیت کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ سریا تھی، اکرام کی بہن، اور میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اکرام بھی اس کا چہرہ دیکھ کر چند لمحات کے لیے پتھرا گیا تھا۔ پھر اس نے سریا کو سینے میں سمو لیا۔ اس کی مدھم مدھم سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ شکر ہے مالک کا۔ کون ہے یہ اس کی؟ راؤ صاحب نے پوچھا۔ بہن، میں نے جواب دیا تھا۔ ماری بندی آ گئی تھی، اکیلی تھی، سلام کیا تھا مجھے اشارے سے۔ آنکھوں میں شرم و حیا تھی، وہ زبان نہیں تھی بیچاری کی، مگر سمجھ گیا کہ مسلمان ہے، ساتھ رکھ لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا بھائی مل گیا اور ایک فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ شمسا مل گئی تھی، سریا مل گئی تھی۔ اللہ کے احسان سے گردن جھکی ہوئی تھی۔ سارے وسوسے دل سے نکلتے جا رہے تھے۔ کھیل کیسے شروع ہو گیا، کیسے ختم، انسان کیا جانے۔ یہ سب کچھ کسی اور ہی کا کام ہے۔ سریا اکرام کے سینے سے لگی رہی، نڈھال ہو گئی تھی۔ مونا باؤ پہنچ گئے۔ شمس اللہ کے ساتھ فوجی آئے ہوئے واپسی چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں سلامتی کے ساتھ پاک وطن پہنچا دیا تھا۔ پناہ گزینوں کے مجموعے لگے ہوئے تھے، لٹے پٹے قافلے درد کی لاکھوں کہانیاں سمیٹے ہوئے اور آنسوؤں کے ساتھ سجدہ شکر ادا کر رہے تھے۔ وطن نوزائیدہ تھا، وسائل ناکافی تھے،
جس طرح بند پڑ رہا تھا آنے والوں کو سہولتیں مہیا کی جا رہی تھیں۔ ہم نے بھی ایک گوشہ اپنا لیا۔ بوریاں، ٹرنک، گٹھڑیاں دیوار بنے ہوئے تھے، بس انہی کی پردہ پوشی تھی۔ یہی چار دیواری تھی۔ راؤ تجمل حسین پر بھی وہی بیت رہی تھی۔ جو کچھ چھوڑ دیا تھا پاکستان کے لیے وہ اس عمر میں دوبارہ نہیں حاصل ہو سکتا تھا۔ سریا نے مجھے بھی دیکھ لیا تھا اور ایک عجیب احساس جھلکنے لگا تھا اس کی آنکھوں سے۔ مخیر حضرات مصروف عمل تھے، جسے دیکھو دل کھولے دے رہا تھا۔ آنے والوں کے لیے اتنا کچھ کھانے پینے کو آ رہا تھا کہ منع کرنا پڑتا تھا، معذرت کرنی پڑ رہی تھی کہ بھائی کھا چکے ہیں، اللہ کا دیا موجود ہے۔ 2 دن یہاں گزر گئے۔ میر پور خاص کے لیے ریل چکر لگا رہی تھی، سب کی پرچیاں کٹ چکی تھیں، نمبر سے باری آ رہی تھی۔ تیسرے دن کی بات ہے، فجر کی نماز سے فارغ ہوا تھا، یوں ہی سوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ نگاہ سامنے اٹھ گئی۔ صندوق رکھے تھے، ان کے درمیان رخنے بھی بنے ہوئے تھے۔ میری نظر سامنے والے رخنے کی دوسری سمت اٹھ گئی۔ ایک پرنور چہرہ نگاہوں کے سامنے تھا، اور یہ چہرہ بھلا آنکھیں دھوکا کھا سکتی تھی؟ بھلا وہ لگن جس نے ایک طویل عرصے سے دل میں ہلچل مچا رکھی تھی بینائی کو متاثر کر سکتی ہے؟ ماں تھی میری، امی تھی میری، یقینی طور پر وہی تھی۔ بدن میں بجلیاں بھر گئیں، دیوانوں کی مانند اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور ٹین کی دیوار کے دوسری جانب پہنچ گیا۔ نماز پڑھ رہی تھی، سر جھکا ہوا تھا اللہ کے حضور، سر بسجود تھی۔ جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا دعا ہوگی۔ ماموں ریاض اور ابو بھی بیٹھے ہوئے تھے، لاغر، لاچار، مفلوک الحال، بے بسی کا شکار۔ میرے کلیجے کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا، آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ بدن میں ایسا تشنج پیدا ہو گیا تھا کہ پیروں پر قابو نہیں پا سکا۔ ایک عجیب سا انداز طاری ہو گیا تھا مجھ پر۔ 2 قدم آگے بڑھا اور دھڑام سے ان کے سامنے گر پڑا۔ قوت گویائی تو مفلوج تھی ہی، بدن نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ابو اور ماموں ریاض چونک پڑے تھے۔ انہوں نے تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا اور آگے سہارا دینے کے لیے بڑھے، لیکن باپ کی نگاہ تھی، وہی دل کے تار جنہیں کوئی شے غیر مرئی طور پر آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ بھلا ان تاروں میں لرزش کیوں نہ ہوتی؟ تار جھنجھنائے۔ ابو نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر ایک دل دوست چیخ مار کر مجھ سے لپٹ گئے۔ مسعود، میرے بچے مسعود! اور یہ الفاظ ایسے تھے کہ امی بھی خود پر قابو نہ پا سکی۔ ماموں ریاض پاگلوں کی طرح چیخے، ہاں مسعود، ہمارا مسعود ہی ہے۔ ایسے مناظر یہاں عام تھے، ایسے واقعات گوشے گوشے میں ہو رہے تھے، ہر لمحہ کہیں نہ کہیں سے آوازیں ابھرتی تھیں۔ بھلا ان آوازوں کی جانب کون متوجہ ہوتا؟ لیکن اس گوشے میں جو کچھ ہوا تھا وہ عام واقعات میں سے نہیں تھا، یہاں تو کہانی ہی انوکھی تھی، یہ تو ملاپ ہی غیر یقینی تھا۔ صدیوں کے بچھڑے ملے تھے، کسے یقین آتا؟ بس یوں لگ رہا تھا جیسے کٹ پتلیاں نچانے والا کھیل ختم کر چکا ہوں، سارے دھاگے قریب لائے جا رہے ہوں۔ سب کو پتہ چل گیا کہ میرے ماں باپ مل گئے ہیں۔ شمسا ماں کے سینے سے لگی ہوئی تھی، ابو نے مجھے کلیجے میں بھیج رکھا تھا، محمود باقی رہ گیا تھا۔ میں نے انہیں خوشخبری سنائی کہ وہ زندہ سلامت ہے، وہ ضرور ہم سے آ ملے گا۔ مبارک ہے یہ وطن پاک جس نے صدیوں کا طلسم توڑ دیا، مبارک ہے پاکستان جس نے بچھڑوں کو ملا کر دل کے زخم سی دیے۔ اکرام نے کہا، مسعود بھائی، میں نہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گزرتے وقت کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنائی گئیں۔ ماموں ریاض خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے، کہنے لگے، وطن پاک نے ہمیں نئی زندگی سے نوازا ہے، ہم باہمت ہیں، ایک بار پھر وہی گھر بنا لیں گے، ہم ایک بار پھر اسی زندگی کا آغاز کریں گے۔ ہماری روانگی کا وقت آ گیا، میر پور خاص، حیدرآباد اور پھر کراچی۔ کراچی میں ہمیں پرانی نمائش کے کیمپ میں جگہ ملی تھی، رفتہ رفتہ زندگی آگے سفر کر رہی تھی۔ یہاں کیمپ میں ہم نے اپنا انتظام کیا، امی کو بخار ہو گیا تھا، شمسا اور سریا نے انہیں ہاتھوں میں سنبھالا ہوا تھا۔ میرے دل میں خیال سر ابھارنے لگا، پورنی میرے قبضے میں ہے، سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں اس کے ذریعے، عالی شان رہائش گاہ، زر و جواہر کے انبار، اتنے عرصے بعد یہ لوگ ملے ہیں، کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں؟ غلط! عقب سے آواز آئی اور میری گردن گھوم گئی۔ دن کی روشنی میں بھی اس گدڑی پوش کو دیکھ چکا تھا جو پیوند لگی گدڑی میں سر سے پاؤں تک چھپا بیٹھا تھا۔ اب شام کے دھندلکوں میں بھی وہ وہی موجود تھا۔ اس نے یہ جملہ کہا تھا، تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں شاہ جی، غلط سوچ رہے ہو، گدڑی پوش نے چہرے سے گدڑی ہٹا کر کہا۔ میں اسے دیکھ کر اچھل پڑا، نادر حسین تھا۔ میرے کچھ کہنے سے قبل وہ بول اٹھا، برے بھلے کی تمیز دی گئی ہے، رزق حلال ہر طرح افضل ہے، کالی طاقت زہر کا تریاق بنے تو ٹھیک ہے،
زہر کو زہر سے مار لو، لوہے کو لوہے سے کاٹو۔ خلق خدا کی مدد کرنے میں حرج نہیں، مگر گندگی سر پر نہیں اوڑھنی چاہیے۔ بازو دیے ہیں اللہ نے، محنت سے کماؤ، ہمت سے جیو، دنیا داری ترک دنیا سے بہتر ہے۔ اس نے دوبارہ گٹھڑی میں منہ چھپا لیا۔ میں لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے بے اختیار کہا، نادر حسین تم یہاں بھی آ گئے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ منہ تو کھولو نادر حسین، میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی گدڑی کھینچی، لیکن گدڑی زمین پر پھیل گئی۔ نادر حسین اس میں نہیں تھا۔ میں سکتے میں رہ گیا، لیکن مجھے علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نادر حسین کو بہت کچھ دے دیا تھا۔ وہ فنا فی اللہ ہو گیا تھا۔ میں اس کے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ مجھے پورنی کے بارے میں ہدایت دی گئی تھی۔ اس کی کالی قوت کالے علم کے خلاف استعمال کر سکتا تھا، اس سے اپنے لیے کچھ نہیں لے سکتا تھا۔ اس ہدایت سے میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب صرف محنت کی کمائی پر گزارا کرنا ہے۔ وقت کا انتظار کروں تو سب سے بہتر ہے، ورنہ سزا بھگت چکا تھا، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کیمپ میں محبت و اخوت، بھائی چارے کے ایسے مظاہرے ہو رہے تھے کہ آنسو نکل آتے تھے۔ جسے دیکھو پناہ گزینوں کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے پر آمادہ۔ امدادی اشیاء کے انبار چلے آ رہے تھے۔ حکومت الگ آسانیاں فراہم کر رہی تھی۔ ایک سپہر، ایک رئیس پھل اور مٹھائیاں لے کر آیا۔ 4 ملازم یہ اشیاء تقسیم کر رہے تھے۔ وہ خود نگرانی کر رہا تھا۔ نوجوان اور خوبصورت آدمی تھا۔ مامور ریاض نے اسے سب سے پہلے دیکھا۔ بے تابی سے اٹھ کھڑے ہوئے، قریب پہنچے اور آہستہ سے بولے، میاں آپ کا نام محمود احمد تو نہیں ہے؟ نوجوان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ پھلوں کا تہلا اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ اس نے ایک چیخ ماری، مامور ریاض، اور ان سے لپٹ گیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بساط کا آخری مہرہ بھی مل گیا تھا۔ آشیانے کا آخری پرندہ بھی واپس آشیانے میں آ گیا۔ محمود نے صرف مامور ریاض کو پایا تھا، سب کو دیکھ کر مسرت سے دیوانہ ہو گیا۔ امی کا بخار شاید اسی لیے تھا، ایسی خوش ہوئی کہ بخار کا نام و نشان نہ رہا۔ محمود کراچی میں رہتا تھا، جمشید روڈ پر اس کا بنگلہ تھا۔ اس بنگلے میں ہمیں لا کر اس نے اپنی کہانی سنائی۔ کئی سال سے وہ ملک سے باہر رہا اور اس نے خوب دولت کمائی، پھر ماں باپ کے لیے بے چین ہو کر واپس آ گیا اور احتیاطاً اس نے کراچی میں رہائش اختیار کی۔ اس کا خیال تھا کہ اب وہ خفیہ طور پر ماں باپ کو تلاش کرے گا۔ اسی اثنا میں پاکستان بن گیا اور اسے یہاں رکنا پڑا۔ محمود کی اس حیثیت نے کایا ہی پلٹ دی۔ کوئی مشکل نہ رہی۔ اس نے اپنے کاروبار بھی تقسیم سے پہلے یہاں مستحکم کر لیا تھا۔ اکرام، فیضان اور شامی بھی اب غیر نہیں تھے، یہاں سب کی کھپت تھی۔ چنانچہ سب تعمیر وطن میں مصروف ہو گئے۔ ہم وطن کے فرد تھے۔ نیک راہوں پر چل کر اپنے گھر کے لیے ہی باعزت روسی حاصل کر لی جائے تو خدمت وطن ہوتی ہے۔ اب اس بارے میں کیا عرض کروں؟ شرم محسوس ہوتی ہے کہ میری خواہش پر سریا سے میرا نکاح کر دیا گیا۔ یہ میری دلی آرزو تھی۔ معصوم و مظلوم سریا میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ پورنی سے میں نے بھوریا چرن کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا، پرم پردھانی وہ شنکھا ہے۔ شنکھا 3 بار کالے جنم لیتا ہے۔ ہاں، اگر وہ کھنڈولا بن جائے تو پھر اسے امر شکتی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی سمے وہ مر گیا تھا، مگر کون جانے وہ کب نیا جنم لے لے۔ ہر جنم میں کھنڈولا بننے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر اس کے 3 جنم ختم ہو جائیں تو پھر نہیں جیتا۔ گویا بھوریا چرن کے دوبارہ سامنے آنے کے امکانات ہیں، لیکن 40 سال گزر چکے ہیں۔ خدا کا احسان ہے کہ ان 40 سالوں میں مجھے وہ کبھی نظر نہیں آیا۔ ہمارا باغ ہرا بھرا ہے۔ میرے، محمود کے، شامی اور شمسا کے بہت سے بچے ہیں۔ میں نے زندگی گزارنے کے لیے کاروبار کر لیا تھا۔ اللہ کا احسان ہے، دیانت سے خوب چل رہا ہے۔ خلق خدا کی جس طرح مدد ہوتی ہے کرتا ہوں۔ اتنے پراسرار اور پیچیدہ واقعات پیش آئے ہیں ان 40 سالوں میں، سنانے بیٹھوں تو پھر اتنی طویل ایک داستان کا آغاز ہو جائے۔ چلیے، یار زندہ صحبت باقی۔ ہاں، اگر کہیں گھر کی دیواروں پر یا کسی درخت پر کوئی پیلی مکڑی نظر آ جاتی ہے تو اپنے بدن کی لرزشوں پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ خدا سب کو محفوظ رکھے۔ آپ کا بھائی مسعود احمد۔ معزز سامعین، یہ ناول اس قسط کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔